ایسا انسان جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی، ساری عمر بدکاری میں گزاری، جتنے قسم کے گناہ ہیں اس نے سارے کیے اور ساری زندگی گزر گئی، مر گیا۔ کچھ لوگ گئے اس کے جنازے پر، حضرت سفیان ثوری کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑا شرابی اور گندا انسان تھا اور ساری زندگی اس کی گندے ماحول میں گزری اور بدنام ترین ہے اس شہر کا، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اس کے جنازے میں جاؤں۔ میرا تقوی، میری خیال آیا، حالانکہ انہوں نے تکبر نہیں کیا، بس اللہ نے پکڑ لیا۔ آدمی دفن ہو گیا۔ رات کو حضرت سفیان ثوری خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ سفیان، تو نے بڑی عبادت کی، بڑا تقوی کیا، مجھے پتا ہے، لیکن وہ بھی میری مخلوق میں سے تھا۔ تمہیں پتا نہیں ہے کہ میں اعمال کا بدلہ دیتا ہوں اور غفور الرحیم بھی میں ہی ہوں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء کا مقام بھی میرے پاس ہے۔ اگر اپنے تقوی اور عاقبت کی خیریت منانی ہے تو جاؤ اس کی قبر پر حاضری دو، جاؤ اس کی قبر پر۔ حضرت سفیان ثوری اٹھے گھبرائے ہوئے، صبح کی نماز کے بعد اس کی قبر پر پہنچے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہاتھ اٹھائے، فرمایا غفور الرحیم تو معاف فرما، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے بھی معاف فرما اور اس سے بھی معاف فرما۔ عرض کی اب جناب وہ تو اگلا معاملہ اللہ جانتا ہے کیا ہوا، لیکن جب یہ خیال آیا کہ یہ بدنام ترین آدمی ہے تو اب اس کے متعلق کچھ پوچھا جائے کہ اس نے کیا عمل کیا کہ جس کی وجہ سے مجھے عتاب میں لایا گیا، مجھے اللہ نے یعنی یہ حکم دیا کہ تیری عبادتیں سب ختم ہو رہی ہیں اگر وہاں نہیں جاؤ گے تو۔ اس کی بیوی کے پاس آئے، پوچھا سناؤ اس کا کیا کوئی عمل تھا؟ اس نے کہا جناب جب تک اس کے ہاتھ پاؤں چلتے تھے یہ گناہ ہی کرتا رہا، کبھی اس نے نماز نہیں پڑھی، اور جو دنیا کے انواع و اقسام کے گناہ ہیں، خطائیں ہیں، سرکشیاں ہیں، یہ اس شخص نے کی ہیں، میں گواہی دیتی ہوں اس بات۔ حضرت سفیان نے فرمایا نہیں کوئی بات ایسی بتا، اللہ نے مجھے چھڑک دیا، بات کوئی ہے؟ اس نے کہا حضور میں عرض کر رہی ہوں کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا غور کرو کوئی بات؟ اس نے کہا ہاں سکرات الموت میں جانے سے پہلے کہ جب انسان کا منہ کھل جاتا ہے، آنکھیں ٹک ٹکی بند جاتی ہے، وہ سکرات الموت ہوتی ہے، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ حدیث میں بھی ہے، حضور نے بھی فرمایا۔ اس سے پہلے کا ذرا عالم تھا جب ہوش میں تھا وہ، تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، یہ بیوی کہہ رہی ہے حضرت سفیان سے، میں نے دیکھا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے آسمان اور زمین کے مالک، اس شخص کا کون ہے تیرے سوا؟ تیری تو دنیا بھی ہے، تیری تو عقبہ بھی ہے، یہ جہان بھی تیرا، وہ جہان بھی تیرا، ساری دنیا اور مخلوق تیری، میرا تیرے سوا کون ہے؟ بس اس نے کہا یہ جملہ، اس نے کہا، اور اس کے پھر سکرات الموت کا عالم طاری ہوگا، اس کی ٹکٹکی بن گئی، مر گیا۔ بس حضرت سفیان نے فرمایا کہ یہ جملہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ گناہ بخش دو، بخش دو، دل بخش دو، زبان بخشت، نگاہ بخش
دو، دل بخش دو، زبان بخشد، چرا گناہ نہ بخشد، کسے کے جان بخشد۔ گرامی جلندری فرماتے ہیں کہ وہ نگاہ دیتا ہے دیکھنے کے لیے، زبان دیتا ہے بولنے کے لیے، اور جان دیتا ہے بدن کو توانا رکھنے کے لیے، چلنے کے لیے، تمام اپنا نظام چلانے کے لیے۔ چرا گناہ نہ بخشد، کسے کے جان بخشد۔ وہ گناہ کیوں نہیں معاف کرتا جو جان بخشی کر دیتا ہے؟ جان جیسی لطیف چیز ڈال کر اس جسم کو چلا دیتا ہے، وہ گناہ کیوں نہیں معاف کرتا؟